بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ میرے پیارے معزز ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک معرکہ سر کیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ کس طرح کا اور کیسا کارنامہ تھا، یہ آگے چل کے ہم آپ لوگوں کو ضرور بتا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اپنے اسی چینل پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی 2 ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے، جن میں وہ قرآن پاک کو پڑھ کے غلطیاں کر رہے ہیں۔ لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، یہ لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے کہ میں قرآن پاک پڑھنا جانتا ہوں، قرآن پاک کی صرف اور صرف ایک آیات تلاوت کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ جو آیات کریمہ انہوں نے تلاوت کیا، یہ بھی سلولی اور سریلی آواز میں انہوں نے تلاوت کر لیا۔ کیسے تلاوت کیا، کس طرح تلاوت کیا اور کس طرح اپنی صفائی پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو چلیے آئیے آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں۔ چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے سامنے میں قرآن پاک کا صفحہ کھولوں گا، وہ قرآن پاک کا ایک صفحہ ہی اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے دکھا دے۔ یہ اوپر سے دیکھ کے قرآن درست نہیں پڑھتا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 10 منٹ کے اندر تجھے زمین کے پر گرا کے دکھائیں گے اور تیرے علم کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھائیں گے۔ تو نہ ذرا قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو نہ ذرا حدیث پڑھنا نہیں جانتا، تو قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا، تو حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا، تو ضدی ہے، تو انانیت کا پجاری ہے، تو گھمنڈی ہے، تجھے علم کا اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ 1 گھنٹہ آن کیمرہ میرے سامنے بیٹھ جائے، 10 لاکھ روپے نقد انعام بھی ہے، اور اس 1 گھنٹے میں صرف اس سے قرآن اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اور عربی کی عبارات اوپر سے دیکھ کے سنوں گا۔ اگر صحیح سنا جائے گا ہم اس کو سچا مان لیں۔ میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے، جہاں سے میں کہوں پڑھ کے دکھا دے، اور کسی بھی علمی موضوع کے اوپر مکالمہ کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت واضح ہو جائے۔ ہمارا چیلنج ہے، تو ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر آراف کے قرآن پڑھ کے دکھلا، بغیر آراف کے حدیث طیبہ پڑھ کے دکھلا۔ میرے بارے میں 2 گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ نے کلپ دیکھا، ٹویٹر پر کلپ بھی بنا کے لگایا۔ ہاں جی، تو میں یہی چاہ رہا تھا میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جی سرکار، یہ ایک منٹ، یہ قرآن ہے، آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں سرکار، میں ادھر بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا، پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے پھر میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ رینڈملی کوئی سبق کھول دیں جی، کوئی 5-6 صفحے آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اس سے نازلہ قرآن، میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ، میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں، میں اسے اپنے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا، میں عربی بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے، دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے، اہل حدیث شیعہ کے ترجمے کو نہیں مانتے، تو مجھے نہ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا کوئی بتائیں، میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں، اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ہاں یار، یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا، وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے، یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے، تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو۔ کوئی اور صفحہ نکالو یار، کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا۔ یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے۔ کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں نہ آتی ہو۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب ٹھیک ہے نہیں، لیکن سورہ احزاب معروف ہے، لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی۔ میں اپنے لیے کہہ رہا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے، وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ یہ پڑھتا ہوگا تو اس زبان پہ چڑھ گئی ہوگی۔ اب سورۃ الاحزاب وہ صورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی، اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں، میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں سے رکوع سے شروع کر، کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا، پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں۔ کروڑ روپے جیتے سر، میں تو نہیں، بڑی خوشی ہو گئی۔ پہلی بات بات پتہ کیا ہے جی یار، وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں، تو بس میرا تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، اتنی جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں، مجھے تو
اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے، کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں، مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء موجود ہیں. اور میرے بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے تو کہ یار یہ میری تربیت یہ نکلی ہے، تو یہ آپ سمجھیں. عالم کے پاس کے حوالے سے میں گیا تھا، میں علماء کے بھی انٹرویو کیا ہے. نہیں، وہ بات پتہ کیا ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ ایک لادہ بات ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کرتے ہیں، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ، غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے، مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے. تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یعنی بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا، بالکل نہیں. اچھا آپ کہیں سے پڑھے، میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں. جی، یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے، 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے میں نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں. ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سار صاحب، قرآن کے ماسٹر تھے، مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے، پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں، میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. بات یہ ہے کہ انسان جب بھی غلطی کرتا ہے تو انہیں اپنی غلطی ماننا چاہیے. میں بھی بذات خود قرآن پاک پڑھنا جانتا ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں تلاوت کرتے وقت، لیکن قرآن پاک کی سب سے بڑی معجزہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی کوئی غلطی کروں یا کوئی بھی کرتا ہوگا، میرے خیال میں قرآن پاک کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. جہاں پہ بھی کوئی زبر، زیر یا پیش، مد، جزم، کسی بھی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو انسان کا زبان فوراً وہیں پہ رک جاتا ہے. تو انسان دوبارہ سے اپنی جملے کو، اپنی آیات کو دوبارہ سے شروع کر کے صحیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں قرآن پاک خود آپ کو غلطی کرنے نہیں دیتا ہے. انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی کوئی بھی کرتا ہے، لیکن انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے. چاہے کوئی بھی ہو، انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.